حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد ایک غریب شخص تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں اور حضرت رابعہ بصری چوتھی بیٹی تھیں۔ ان کو رابعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ رابعہ کا معنی چوتھی عورت کے ہیں۔ جس رات حضرت رابعہ پیدا ہوئیں اسی رات ان کے والد کے گھر میں خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ اسی فکر میں سو گئے کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا، تم غمگین مت ہو، یہ لڑکی جو تمہارے ہاں پیدا ہوئی ہے بڑی برگزیدہ اور مقبول ہوگی۔ تم صبح امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور ایک کاغذ پر میری طرف سے یہ لکھ کر اسے پہنچا دو کہ ہر رات تم مجھ پر 100 بار درود بھیجتے ہو اور جمعہ کی رات کو 400 بار۔ یہ جمعہ کی رات جو گزر گئی ہے تم اس میں درود پڑھنا بھول گئے ہو، اس کے عوض میں 400 دینار بطور کفارہ اس شخص کو دے دو۔ حضرت رابعہ کے والد جب بیدار ہوئے تو روتے ہوئے اٹھے اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک عرضی لکھی اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے اور ایک دربان کے ہاتھ وہ عرضی اندر بھیجی۔ امیر وہ عرضی دیکھ کر عالم وجد میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس شکرانے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یاد فرمایا ہے، اسی وقت 10,000 درہم فقیروں کو تقسیم کیے جائیں اور 400 درہم اس بزرگ شخص کو دیے جائیں جو یہ پیغام لایا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ وہ اندر تشریف لائے تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ پھر ایک دم اٹھا اور کہا، مگر یہ خلاف ادب ہے کہ میں اسے اندر بلاؤں، میں خود اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اس کی راہ کو اپنی داڑھی سے صاف کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر بصرہ خود باہر آیا اور حضرت رابعہ کے والد کے ہاتھ چومے اور بڑی تعظیم و تکریم سے انہیں سند شاہی پر بٹھایا اور عرض کیا کہ آئندہ جب بھی کوئی حاجت ہو خدا را مجھ ہی سے وہ خدمت لیا کیجیے۔